پاک اس مجلس کو قبول فرمائے۔ اچھی خاصی ٹھنڈ میں اللہ کا دین سننے کے لیے آپ حضرات بیٹھے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے، اللہ کرے یہ ادا اللہ کو پسند آ جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک ناپاک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس کا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ کرے یہ کہنا سننا اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کرے یہ مجلس قبول ہو جائے، آنے والے قبول ہو جائیں، لانے والے قبول ہو جائیں، بلانے والے قبول ہو جائیں، سننے سنانے والے قبول ہو جائیں۔ آنے والوں سے سوال ہوگا کیوں آئے تھے؟ اللہ پوچھیں گے۔ نیت پاک صاف ہوگی تو اللہ ایوارڈ دیں گے، نیت خراب ہوگی تو ناراض ہو جائیں گے، اللہ ڈانٹ دیں گے۔ بلانے والوں سے بھی سوال ہوگا کیوں بلایا تھا؟ صرف بیان کرنے والوں سے نہیں، صرف آنے والوں سے نہیں، بلانے والوں سے بھی سوال ہوگا صاحب کیوں بلایا تھا؟ اللہ نہ کرے نیت خراب ہو تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں نیت ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، تبلیغ دین میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، قوم بنی اسرائیل میں قحط سالی پڑ گئی، قحط پڑ گیا، آسمان برساتا نہیں، زمین اگاتی نہیں، نہ چارہ ہے، نہ چری ہے، نہ پتا ہے، نہ پتی ہے، نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، قحط پڑا ہوا ہے، تالاب خشک ہو گئے۔ حضرت نے لکھا ہے ایک جوان اپنے گھر سے نکلا، چلا جا رہا تھا، اس جوان کی نظر ایک بالو کے پہاڑ پر پڑ گئی، تو اس کے دل میں خیال آیا کاش یہ دال چاول یا جو کا پہاڑ ہوتا تو میں اس کو اللہ کے بندوں میں چل پھر کر تقسیم کر دیتا۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس وقت کے نبی پر اللہ پاک نے وحی بھیجی کہ جاؤ فلاں بندے کو خوشخبری سناؤ، ہم نے اس کے اعمال نامے میں اتنا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا، اتنی جو اتنا اناج صدقہ کرنے کا ہم نے ثواب لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے ہماری نیت پاک ہو جائے، ہماری تنہائیاں پاک ہو جائیں، پردے کے پیچھے کی زندگی پاک ہو جائے، ہمارا قلب و جگر پاک ہو جائے، ہماری نظریں پاک ہو جائیں، ہماری سوچ پاک ہو جائے، ہماری آمدنی پاک ہو جائے، ہمارا نظام زندگی درست ہو جائے۔ آئے ہو تو نیت لے کے جانا، ارادہ لے کے جانا، عزائم لے کے جانا کہ انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی لاؤں گا، زندگی میں بدلاؤ لاؤں گا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے پہلے گردن جھکا کر اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے پہلے گردن جھکا کر ان نعمتوں کا شکر ادا فرمائیں جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ دنیا میں برہنہ آئے تھے، اللہ نے لباس عطا فرمایا۔ دنیا میں ننگے پاؤں آئے تھے، ننگے بدن آئے تھے، اللہ نے کپڑا بھی دیا، اللہ نے جوتا بھی دیا۔ ہم شکر ادا کریں، شکر کرنے والے بنے، شکر کرنے کا مزاج بنائیں، اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت مطہرہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضرت دعا فرما دیجئے، اللہ مجھے دینا بند کر دے۔ میں عاجز آ گیا،
اللہ نے اتنا نوازا، مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں سونا بن جاتا ہے۔ حضرت اللہ سے درخواست کر دیجئے اللہ مجھے دینا بند کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کتابوں میں لکھا ہے، اللہ پاک تک اس کا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ آپ اس سے یہ کہہ دیجئے کہ تو شکر کرنا بند کر دے، ہم تجھے دینا بند کر دیں گے۔ تو شکر کرنا بند کر دے، ہم تجھ کو دینا بند کر دیں گے۔ اے عیسیٰ وہ بھی شکر کرتا ہے، اس کی گھر والی بھی شکر کرتی ہے، اس کے بچے بھی شکر کرتے ہیں۔ آج ہماری زبان پر شکر کے الفاظ نہیں ہیں، ہمارے زبانوں پر شکر کے کلمات نہیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کا استحضار نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ہے۔ اسی لیے کماتے کماتے مقروض ہو گئے، کھاتے کھاتے مریض ہو گئے، پہنتے پہنتے برہنہ بے حجاب ہو گئے۔ مولانا کوئی وظیفہ بتا دے، مولانا کوئی عامل بتا دے، مولانا کوئی تسبیح بتا دے، مولانا کوئی تعویذ دلا دے۔ بچی جوان ہے رشتہ نہیں ہوتا، اماں بیمار ہے شفا نہیں ہوتی، روزی میں برکت نہیں ہوتی، پارٹنر نے دھوکہ دیا ہے، سر ڈھانکتا ہوں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانکتا ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ مولانا مجھے کوئی وظیفہ بتا دے۔ اللہ معاف کرے، ایسا لگتا ہے ہمیں غیر اللہ سے مانگنے کی عادت ہو گئی، بند دروازوں سے لینے کا مزاج بن گیا۔ اللہ کے دروازے تو ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، فرعون کے، حامان کے، شداد کے، قارون کے، ابی بن خلف کے۔ اللہ کے دروازے ہر کس و ناقص کے لیے ہر زمانے میں کھلے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بددعا دی، اللہ نے آپ کی بددعا کو قبول فرمایا۔ فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا، فرعون دریائے نیل میں غرق ہو رہا تھا، رو رہا تھا، چلا رہا تھا، آہ بکا کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے معافی طلب کر رہا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس کی نہ سنی، فرعون روتا رہا، چلاتا رہا، آہ بکا کرتا رہا، فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ فرعون کے ڈوب جانے کے بعد اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے موسیٰ فرعون نے تجھ کو کتنا پکارا، تو نے اس کی نہ سنی؟ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے عرش کی قسم، اگر یہ مجھے پکارتا تو میں اس کو بچا لیتا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے عرش کی قسم، میری کرسی کی قسم، اگر یہ مجھے پکار لیتا تو میں اس کو بچا لیتا۔ نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، میرے دل میں تیری فکر ہو، میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے الجھنوں سے نکال دے۔ نیت فرمائیں انشاءاللہ شکر کا مزاج بنائیں گے، شکر کی عادت ڈالیں گے، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں پر نظر رکھیں گے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں سے دوستی کریں گے، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں سے جڑیں گے، ان سے دوستی کریں گے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں سے دوستی کریں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہم شاکر بن جائیں گے، ہم عابد بن جائیں گے، ہم عاشق بن جائیں گے، اللہ کی محبوبیت ملے گی، اللہ کی وحدانیت کا یقین ہوگا، اللہ کی معرفت ملے گی، اللہ کے خزانوں کا یقین ہوگا، اللہ کی طاقت کا یقین ہوگا، اللہ کی قوت کا یقین ہوگا، اللہ کی قدرت کا یقین ہوگا۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں سے جڑ جائیں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں سے جڑ جائیں، ہمارے اندر بہت خوبیاں پیدا ہو جائیں گی۔ آج ہماری خوبیاں مٹتی چلی گئی، ہمارے اندر صفات مٹتے چلے گئے۔ اگر ہم اپنی برائیاں، اپنی کمیاں ہم لکھنے بیٹھے، اللہ کی عزت کی قسم ملک الموت آ جائیں گے، ہماری کمیاں لکھی نہیں جا پائیں گی۔ اتنی کمیاں ہمارے اندر آ گئی، ہمارے اندر کتنی کمیاں آ گئی، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔
دیکھو ہمارے جوانوں کو دیکھو، ہماری بچیوں کو دیکھو، ہمارے مالداروں کو دیکھو، اللہ رحم فرمائے جس گلی میں نہ گھسے بس وہی گلی اچھی ہے۔ اتنا برا حال ہمارے معاشرے کا ہو گیا، ساری بازیاں ہمارے اندر آ گئی، ساری خرابیاں ہمارے اندر آ گئی، جوا بازی ہمارے میں موجود ہے، سٹا بازی ہمارے میں موجود ہے، کبوتر بازی ہمارے میں موجود ہے، لونڈے بازی ہمارے میں موجود ہے، قمار بازی ہمارے میں موجود ہے۔ دین کی محنت چھٹی، ایمان کی محنت چھٹی، اعمال کی محنت چھٹی، سنن کی محنت چھٹی، واجبات کی محنت چھٹی تو ہمارا شیڈیول خراب ہو گیا۔ ہماری محنت ساری دنیا پر، ہماری محنت ساری دنیا پر، ہماری محنت ساری محل بنانے پر۔ نبیوں نے ماحول بنانے کی محنت کی تھی، ہم محل بنانے کی محنت کرتے ہیں۔ نبیوں نے ماحول بنانے کی محنت کی تھی، ہم محل بنانے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے محل بنایا کہ نہیں؟ ابو بکر نے محل بنایا کہ نہیں؟ عمر نے محل بنایا کہ نہیں؟ عثمان نے محل بنایا کہ نہیں؟ علی نے محل بنایا کہ نہیں؟ حسن نے محل بنایا کہ نہیں؟ حسین نے محل بنایا کہ نہیں؟ ابو ذر نے محل بنایا کہ نہیں؟ یہ فرمایا ابو موسیٰ نے محل بنایا کہ نہیں؟ انہوں نے ماحول بنانے کی محنت کی تھی، ہم محل بنانے کی محنت میں لگ گئے۔ اے اللہ معاف فرما دے، معافی کا اعلان فرما دے، معافی کو عام فرما دے، معافی کو تام فرما دے۔ یاد رکھیں مقام کی تقریروں سے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسم میں سرد لہریں دوڑ جاتی ہیں، لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کے سن لینے سے معاشرے میں پورا دین نہیں آتا، بستیوں میں پورا دین نہیں آتا، شادیوں میں پورا دین نہیں آتا، جوانوں میں پورا دین نہیں آتا، خواتین میں پورا دین نہیں آتا، مستورات میں پورا دین نہیں آتا۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے بستی کے دین کے خادموں سے دوستی کرو، امام مسجد سے تعلق بڑھاؤ۔ اللہ کی قسم بہت بڑی خدمت ہے، ذرا سی تنخواہ پر پوری زندگی لگا دینا۔ اینٹیں ڈھونے والے مزدور کو 500 روپے روز ملتے ہیں، امام مسجد کو 7,000 مہینہ ملتا ہے۔ کتنی بڑی ہے، اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے۔ ذرا سی تنخواہوں پر پوری زندگی لگا دیتے ہیں، ذرا سی تنخواہوں پر پوری زندگی لگا دیتے ہیں۔ جڑو، امام مسجد سے جڑو، دین کے خادموں سے جڑو، مشائخ حقہ سے جڑو، اہل اللہ سے جڑو اور اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بناؤ۔ اللہ پاک جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو یہ ہاتھ اسی وقت تک کامیاب ہے جب اس کا جوڑ مضبوط ہے۔ اس جوڑ میں کمی آ جائے تو یہ ایک مچھر بھی نہیں مار سکتا۔ یہ جوڑ اپنی جگہ مضبوط ہو تو یہ ایک اونٹ بھی ذبح کر سکتا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ مضبوط کرو تعلق۔ اس جوڑ میں کمی آ جائے صاحب ایک مچھر بھی نہیں مار سکتے، یہ جوڑ مضبوط رہے یہ اونٹ بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ جوڑ کمزور ہو گیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے نبی سے جوڑ مضبوط تھا تو اللہ نے کیا عزت عطا فرمائی، اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ کالی چمڑی والے بلال کو اللہ نے کتنی عزت دی۔ آپ کی بستی میں کتنے بلال ہیں آپ نہیں جانتے، میری بستی میں کتنے بلال ہیں میں نہیں جانتا، ایم پی میں کتنے بلال ہیں ہم نہیں جانتے، یو پی میں کتنے بلال ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن کالی چمڑی والے بلال کو سب جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی کے جوڑ کی برکت، نبی کے تعلق کی برکت، بلال کو اللہ نے کتنی عزت دی، بلال کو اللہ نے کتنا مقام دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے بلال سے فرمایا بیت کعبہ کی چھت پر چڑھ۔ فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے بلال سے فرمایا بیت کعبہ کی چھت پر چڑھ، خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر آذان کہتے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے۔ ابو بکر نیچے
عمر نیچے ہیں، مطاف میں ہیں، عثمان مطاف میں ہیں، علی مطاف میں ہیں، بڑے بڑے صحابہ مطاف میں ہیں، میرے نبی مطاف میں ہیں، اور یہ کالی چمڑی والا، کالی کملی والے کا سچا غلام، سچا عاشق خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر، اور شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیان زرگئی جو دنیا تیری بدل دے، وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے، وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پر، جو اپنے غلام کو پیدل جو خود چلے، وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے، اندھا بنا دیا ہے ماؤں کو نیٹ نے، اندھا بنا دیا ہے بچوں کو نیٹ نے۔ بینا جو ان کو کر دے، وہ رہبر تلاش کر۔ نیت کریں کہ جوڑ مضبوط کریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ بستی کے دین کے خادموں سے جڑ جاؤ، بستی کے دین کے خادم اللہ والوں سے جڑ جائیں، دوست کا دوست بھی دوست بن جاتا ہے، دوست کا دوست بھی دوست بن جاتا ہے۔ بستی کے دین کے خادم مشائخ حقہ سے جڑ جائیں، بستی والے بستی کے دین کے خادموں سے جڑ جائیں، انشاءاللہ اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کا تعلق ملے گا۔ بریان کباب سے زیادہ مزہ سجدوں میں آنے لگے گا، بریان کباب سے زیادہ لطف تہجد کے سجدوں میں آنے لگے گا۔ میری والدہ کے نانا حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ، میری والدہ کے نانا حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ بعض مرتبہ تہجد میں بہت لمبا سجدہ فرماتے تھے، بڑا طویل سجدہ فرماتے تھے۔ میں نے اپنی اماں سے سنا ہے، میری اماں مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کی 10ویں نمبر کی صاحبزادی ہے۔ دین کی محنت تھی تو 11 بچیوں کی پرورش آسان، اللہ سے دوستی تھی تو 11 بچیوں کی پرورش آسان، اللہ سے دوستی ختم ہو گئی تو ایک بچی کی پرورش عذاب بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے، والدین کی رسوائی کا ذریعہ بنتی ہے، والدین کی ذلت کا رسوائی ذریعہ بنتی ہے، پورے گھرانے کی ذلت کا ذریعہ بنتی ہے، پورے گھرانے کی رسوائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی دوستی کا تعلق، اللہ کے تعلق کی برکت۔ میری والدہ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کی 10ویں نمبر کی صاحبزادی ہیں۔ میں نے اپنی اماں جان سے سنا ہے، نانا جان مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے والد مولانا محمد یحییٰ صاحب بعض مرتبہ رات میں بڑا لمبا بڑا طویل تہجد کا سجدہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا یحییٰ صاحب کی والدہ نے مولانا سے فرمایا، بیٹے یحییٰ آپ اتنا لمبا تہجد کا سجدہ کرتے ہیں، میں تو ڈر جاتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری روح پرواز ہو گئی، تم دنیا سے رخصت ہو گئے، دار فانیس کو چھوڑ کر دار البقاء کی طرف چل بسے۔ حضرت جواب دیتے، ماں سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا، ایسا لگتا ہے اللہ پیار کر رہا ہے، اللہ بوسے لے رہا ہے، اللہ پیار کر رہا ہے، اللہ بوسے لے رہا ہے۔ یا ربا نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، میرے دل میں تیری فکر ہو، میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روزوں شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے الجھنوں سے نکال دے۔ اللہ سے اللہ کی مدد مانگے، اللہ سے اللہ کا تعلق مانگے۔ دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے تو گردے کی پتھری بغیر آپریشن کے باہر آ جاتی ہے، ڈاکٹر کو بھی حیرت ہوتی ہے، ڈاکٹر بھی حیرت کرتا ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، بچانے پر آئے تو بچیں گے، مٹانے پر آئے تو مٹیں گے، بنانے پر آئے تو بنیں گے، بڑھانے پر آئے تو بڑھیں گے۔ کنویں میں یوسف کو کس نے بچایا؟ مچھلی کے پیٹ میں یونس کو کس نے بچایا؟ کفار مکہ کے بیچ میں نبی کو کس نے بچایا؟ یہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کس نے بچایا؟ فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کو کس نے بچایا؟ کہ تو اللہ کی طاقت ہے،
اللہ کی قوت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کی قدرت کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی طاقت کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی مدد آتی ہے تو گردے کی پتھری بغیر آپریشن کے باہر آ جاتی ہے، اور جب اللہ کی مدد رکتی ہے تو یہ فرمایا آپریشن کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہو پاتا۔ اللہ کی مدد آتی ہے تو گردے کی پتھری بغیر آپریشن کے باہر آ جاتی ہے، اور جب اللہ کی مدد رکتی ہے تو آپریشن کے بعد بھی درد رک نہیں پاتا۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ اپنی باقی زندگی اس ذات عالی کو راضی کرنے میں بناؤں گا جو ذات عالی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اپنی باقی زندگی اس ذات عالی کو راضی کرنے میں بناؤں گا جو ذات عالی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دیکھو ساری کائنات ختم ہوگی، ساری کائنات مٹے گی، امام بھی فنا ہوگا، امامت بھی فنا ہوگی، ناظم بھی فنا ہوگا، نظامت بھی فنا ہوگی، حاکم بھی فنا ہوگا، حکومت بھی فنا ہوگی، عادل بھی فنا ہوگا، عدالت بھی فنا ہوگی، حاجی بھی فنا ہوگا، حجن بھی فنا ہوگی، سہاگن بھی فنا ہوگی، بیوہ بھی فنا ہوگی، کروڑوں والے بھی فنا ہوں گے، کوڑی والے بھی فنا ہوں گے، صرف اللہ بچے گا، اللہ کا عرش بچے گا، اللہ کی کرسی بچے گی، اللہ کی طاقت بچے گی، اللہ کی قوت بچے گی، اللہ کی قدرت بچے گی۔ تاج محل بنانے والے مٹ گئے، قطب مینار بنانے والے چلے گئے، لال قلعہ بنانے والے چلے گئے، چار مینار بنانے والے چلے گئے، فضائل اعمال لکھنے والے چلے گئے، بیت کی زیور لکھنے والے چلے گئے، بخاری شریف لکھنے والے چلے گئے، نسائی شریف لکھنے والے چلے گئے، طحاوی شریف بنانے والے چلے گئے۔ دیکھو ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے۔ ہم اپنے بڑوں کی قبر پر نہیں جاتے، ہمارے بچے ہماری قبر پر کیا آ کے سر پھوڑیں گے؟ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے مواعظ میں فرماتے ہیں، اسلام آباد میں باپ اپنے بچے کو لے کر دادا کی قبر پر گیا، بیٹا چل دادے ابا کی قبر پر چل۔ بچے کو لے کر باپ دادے ابا کی قبر پر گیا، بچے نے کہا بابا دادا کی قبر تو بتاؤ۔ باپ رونے لگا، کہنے لگا بیٹا معاف کر لو، 22 سال کے بعد باپ کی قبر پر آیا ہوں، میں 22 سال کے بعد اپنے ابا کی قبر پر آیا ہوں، میں اپنے بڑوں کی قبر پر نہ جا سکا، اپنے ابا کی قبر پر نہ جا سکا، اپنی اماں کی قبر پر نہ جا سکا، دادا کی قبر پر نہ جا سکا، دادی کی قبر پر نہ جا سکا، نانا کی قبر پر نہ جا سکا، نانی کی قبر پر نہ جا سکا، میرے بچے میری قبر پر کیوں آئیں گے؟ دیکھو ہم ایسا بننے کی کوشش کریں، اللہ سے یاری لگائیں، اللہ سے تعلق لگائیں، میرے مرنے کے بعد کوئی میری قبر پر آئے نہ آئے، میری اللہ سے ایسی دوستی ہو جائے بس اللہ مجھے بخش دے، میرے مرنے کے بعد کوئی مجھے ایصال ثواب کرے نہ کرے، میرے مرنے کے بعد کوئی مجھے بخشے نہ بخشے، بخشے نہ بخشے، بس اللہ سے ایسی یاری لگاؤں، بس اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ پاک ہمیں اس سبق کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سبق کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے تعلق بڑھاؤ، اللہ سے یاری لگاؤ، اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ پاک ہمیں اللہ سے تعلق بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے دوستی بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے بن کر جاؤ، ایسے بن کر جاؤ کہ تمہاری قبروں پر فرشتے زیارت کے لیے آئیں۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے علی قرآن پڑھتا جا پڑھاتا جا، سنتا جا سناتا جا، سیکھتا جا سکھاتا جا، سمجھتا جا سمجھاتا جا۔ اے علی تیری زندگی اگر قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں، سمجھنے سمجھانے میں پوری ہوتی ہے اور تو اسی پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یاد رکھ تیرے دنیا سے جانے کے بعد فرشتے تیری قبر کی زیارت کے لیے ایسے تشریف لائیں گے جیسے حجاج بیت اللہ کی زیارت کو تشریف لاتے ہیں۔ پھر سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا کہ قرآن پڑھتا جا پڑھاتا جا، سنتا جا سناتا جا، سیکھتا جا سکھاتا جا، سمجھتا جا سمجھاتا جا۔ اے علی تیری زندگی اگر قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں، سمجھنے سمجھانے میں پوری ہوتی ہے اور تو اسی پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یاد رکھ تیرے دنیا سے جانے کے بعد فرشتے تیری قبر کی زیارت کے لیے ایسے تشریف لائیں گے جیسے حجاج بیت اللہ کی زیارت کو تشریف لے جاتے ہیں۔ قرآن والے بنو، ہمارا تو قرآن سے رشتہ ناتا ختم ہو گیا، یہ تو ہم نے اسے چھوڑا ہے، یہ اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔
یہ تو ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، یا قرآن نے ہم کو چھوڑا ہے، یہ تو وہ ہمیں پسند نہیں یا ہم اسے پسند نہیں، یہ تو ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑا ہے یا اللہ کے دین نے ہمیں چھوڑا ہے، یہ تو ہم نے مسجد کو چھوڑا ہے یا مسجد نے ہمیں چھوڑا ہے، یہ تو ہم نے دعوت کو چھوڑا ہے یہ دعوت نے ہم کو چھوڑا ہے، یہ تو ہم نے مسواک کو چھوڑا ہے یہ مسواک نے ہم کو چھوڑا ہے، یہ تو ہم نے تسبیح کو چھوڑا ہے یہ تسبیح نے ہم کو چھوڑ دیا۔ اللہ کرے کوئی بات دل کی وادی میں پہنچ جائے، دل کے برتن میں پہنچ جائے، انداز بیاں گرچہ بہت ذوق نہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت ذوق نہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے، آنے والوں کو قبول فرما لے، لانے والوں کو قبول فرما لے، مدرسے والوں کو قبول فرما لے، اسکول والوں کو قبول فرما لے، اللہ پاک کروڑوں والوں کو قبول فرما لے، کوڑی والوں کو قبول فرما لے، اور پورے دین پر جمنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ ماہ رمضان قریب آ رہا ہے، ذرا اس کی تیاری میں لگیں گے۔ آپ کی بستی میں کچھ لوگ آپ کو وہ مل جائیں گے، انہوں نے پچھلے رمضان میں تراویح پڑھی تھی لیکن اس سال میں وہ ہے نہیں، چلے گئے، ایکسپائر ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ پچھلا رمضان زندگی کا آخری رمضان ہے، کیا انہیں معلوم تھا؟ چاند قبر پر آ گیا، چاند قبر سے آ کر گزر گیا۔ اے اللہ موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ ماہ رمضان قریب آ گیا، ماہ سیام قریب آ گیا، ماہ قرآن قریب آ گیا، شہر غفران قریب آ گیا، ماہ دعا قریب آ گیا۔ خدا را اس میں کوئی عمل ایسا نہ کرنا کہ نبی کی آمین اور جبرائیل امین کی بددعا ہماری تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ نانا جان شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر رسول پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اللہ کے نبی پہلی پیڑھی پر قدم مبارک رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، اللہ کے نبی دوسری پیڑھی پر قدم مبارک رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، تیسری پیڑھی پر قدم مبارک رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لاتے ہیں تو صحابہ اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے خلاف عادت خلاف معمول 3 بار آمین کہا، ذرا اس کا ریزن تو بتائیں۔ ہمارے سے کوئی ریزن پوچھے ہم تھپڑ مار دیتے ہیں، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ پیچھے نبی کی اخلاق، اللہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے خلاف عادت خلاف معمول 3 بار آمین کہا، ذرا اس کا ریزن بتائیں، اس کی وجہ بتائیں، اس کی علت بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نانا جان نے لکھا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین تشریف لائے تھے، حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے 3 بددعائیں دی اور مجھ سے فرمایا، نبی جی تینوں پر آمین کہو، نبی جی ان بددعاؤں پر آمین کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بددعاؤں پر آمین کی اسٹیمپ لگا دی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ پہلی بددعا، بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له۔ برباد ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے، برباد ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ اللہ اکبر، کہیں ایسا نہ ہو جبرائیل امین کی بددعا اور آمنہ کے چاند کی آمین ہماری تباہی کا ذریعہ بن جائے، ہماری بربادی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ سے نیت دعائیں مانگو، اللہ رمضان میں موبائل کی اسکرین پر برائیوں کے دیکھنے سے اللہ مجھے بچا لینا، رمضان میں نیٹ نہ چلانا، رمضان میں واٹس ایپ نہ چلانا، رمضان میں یوٹیوب نہ چلانا، رمضان میں فیس بک نہ چلانا، رمضان میں موبائل
موبائل کی سکرین پر جنت کی حوروں کو تلاش نہ کرنا۔ اللہ رحم کرے، ہمارے جوان جنت کی حوروں کو موبائل میں تلاش کر رہے ہیں، کل کو ہماری بچی بھی جوان ہوگی۔ آج میرے موبائل میں دوسرے کی بچی ہے تو کل کو میری بچی بھی کسی کے موبائل میں جائے گی۔ آج میرے موبائل میں دوسرے کی بہن ہے تو کل کو میری بہن بھی دوسروں کے موبائل میں جائے گی۔ آج میرے موبائل میں دوسرے کی زوجہ ہے، دوسرے کی گھر والی ہے تو کل کو میری گھر والی بھی دوسروں کے موبائل میں جائے گی۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھینٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھینٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھینٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھینٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ کبوتر کے بچے مرچ کیوں نہیں کھاتے؟ طوطے کے بچے مرچ ریبڑی سمجھ کے اڑا جاتے ہیں۔ کبوتر کے بچے مرچ نہیں کھاتے، طوطے کے بچے مرچ کھا جاتے ہیں۔ بکری کے بچے پوٹی نہیں کھاتے، کتے کے پلے پوٹی کھا جاتے ہیں۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھینٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھینٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرما دے۔ ماہ رمضان میں اللہ کے لیے موبائل نہ چلانا، ماہ رمضان میں موبائل میں نہ گھسنا، ماہ رمضان میں نیٹ میں نہ گھسنا، نہیں تو جبرائیل امین کی بددعا اور نبی کی آمین تباہی کا ذریعہ بن جائے گی، بربادی کا ذریعہ بن جائے گی۔ پھر ہم حکومتوں کا گلہ کریں گے، ہم حکومتوں کو برا کہیں گے۔ حاکم کو برا کہنے سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی، توبہ کرنے سے اللہ کی مدد آئے گی۔ حاکم کو گالی دینے سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی، تنہائی کو پاک کرنے سے اللہ کی مدد آئے گی۔ حاکم کو گالی دینے سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی، قلب و جگر کو پاک کرنے سے اللہ کی مدد آئے گی۔ اے اللہ ہمیں زندگی کو صحیح نہج پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پاگل نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں، ہم دیوانے نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں، ہم دیوانے نہیں ہیں، ہم بے وقوف نہیں ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو بہت عقل دی ہے، اللہ نے ہم سب کو بہت عقل سے نوازا ہے۔ معصوم بچہ 4 سال کی عمر رات میں مکان میں اپنی اماں کے پاس بیٹھا ہے، رات کا وقت ہے، بجلی غائب ہے، گھر میں اندھیرا ہے، ذرا سی چراغ جل رہا ہے، موم بتی جل رہی ہے، رات کا وقت ہے۔ مکان کے دروازے پر کسی نے آ کر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ باہر سے جواب ملا، بیٹا کیواڑ کھولو۔ ذرا سا بچہ کہتا ہے، امی ابو آ گئے، امی ابو آ گئے، امی میرے ابو آ گئے، امی میرے ابو آ گئے، امی میرے ابو آ گئے۔ باپ سفر پہ گیا ہوا تھا، بچے کو کس نے بتایا تیرے ابو آئے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی عقل، اللہ کی دی ہوئی سمجھ۔ ہم پاگل نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں، ہم دیوانے نہیں ہیں، ہم کم عقل نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے ساری عقل کو دنیا دنی پر لگا دیا، گارے مٹی پر لگا دیا، دنیا دنی پر لگا دیا، مال اکٹھا کرنے پر لگا دیا۔ کھاؤ، کماؤ، بناؤ، سجاؤ، بچاؤ، بڑھاؤ، کھاؤ، کماؤ، بناؤ، سجاؤ، بچاؤ، بڑھاؤ۔ گرم گرم روٹیاں، نرم نرم بوٹیاں، ہوادار کوٹیاں، بیوی بچے اور مکان، روٹی کپڑا اور دکان۔ کھاؤ، کماؤ، بناؤ، سجاؤ، بچاؤ، بڑھاؤ۔ گرم گرم روٹیاں، نرم نرم بوٹیاں، ہوادار کوٹیاں، بیوی بچے اور مکان، روٹی کپڑا اور دکان۔ اے انسان تو کوئی پتھر نہیں کہ ایک جگہ پڑا رہے، اے انسان تو کوئی درخت نہیں کہ ایک جگہ کھڑا رہے، اے انسان تو کوئی گیٹ کیپر نہیں ایک جگہ جمع رہے، اے انسان تو کوئی بیل نہیں تو ہلوں میں جتا رہے، اے انسان تو اللہ کا خلیفہ ہے، تو قرآن کا وارث ہے، تو نبی کا امتی ہے۔ تجھے چاہیے فکر آخرت میں لگا رہے، اللہ کی رضا والے اعمال میں لگا رہے، تجھے چاہیے اللہ کی رضا والے کاموں میں لگا رہے۔ اللہ پاک ہمیں فکر آخرت نصیب فرما دے، شوق آخرت نصیب فرما دے، ذوق آخرت نصیب فرما دے۔ دیکھو کفن میں جیب نہیں، قبر میں تجوری نہیں، ملک الموت میں رشوت نہیں، اللہ سے دوستی نہیں، بچوں میں دین نہیں، جنت کی چابی کون دے گا؟
کفن میں جیب نہیں، قبر میں تجوری نہیں، آخرت میں رشوت نہیں، اللہ سے دوستی نہیں، بچوں میں دین نہیں، بچیوں میں پردہ نہیں، بچیوں میں حیا نہیں، بچیوں میں حجاب نہیں، بچیوں میں اللہ کا ذکر نہیں، تو جنت کی چابی کون دے گا؟ نیت کرو اللہ سے دوستی کریں گے اور اپنی ساری صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر لگانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ صحیح سبق لینے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ صحیح سبق لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ لکھا ہے کتاب میں ایک شیر، ایک لومڑی اور ایک گیدڑ، ان تینوں میں آپس میں صلح ہو گئی۔ اللہ ہم میں بھی صلح کرا دے، ہم میں بھی دوستی کرا دے۔ عجیب ہمارے حالات ہیں، عجیب حالات ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ معاف کر دے، صفات والے بنو، محبت والے بنو، صفات والے بنو، محبت والے بنو، اخلاق والے بنو، درگزر کرنے والے بنو۔ اللہ سے معافی کی دعا مانگتے ہو، دوسروں کو معاف کرنا نہیں جانتے، اللہ سے معافی کی دعا مانگتے ہو، دوسروں کو معاف کرنا نہیں جانتے، اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہو، بہنوں کو معاف کرنا نہیں جانتے۔ بہت سے لوگ کئی سال گزر گئے، بہن کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ بہن کو بھائی سے بڑی محبت ہوتا ہے، بہن کو بھائی سے بڑا تعلق ہوتا ہے۔ اس مجمع میں خدا را اگر کوئی ایک فرد بھی ایسا بیٹا ہو جس نے بہن سے بھائی کاٹ کر رکھا ہو، آج ہی جا کے معافی مانگ لینا۔ بھائی کے جنازے پر بہن بہت روتی ہے، میرا بھائی چلا گیا، میرا بھائی چلا گیا، میرا بھیا چلا گیا۔ بہن کو بھائی سے بڑی محبت ہوتی ہے، بہن کو بھائی سے بڑا پیار ہوتا ہے، بڑا لگاؤ ہوتا ہے، بہن کو بھائی سے بڑا تعلق ہوتا ہے۔ اس پورے مجمع میں خدا را کوئی ایک فرد بھی اگر ایسا بیٹا ہو جس نے اپنی بہن سے گٹا کر رکھی ہو، آج جا کر بہن سے معافی طلب کر لینا۔ بہن ایک مولانا آئے تھے، ایک قاری آئے تھے، یو پی سے آئے تھے، ان کی بیان نے میرے دل پہ اثر کیا ہے، میرا دل اثر انداز ہوا ہے۔ اے بہن میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اللہ رب العزت کا، آج تو مجھے معاف فرما دے۔ بہن کو بھائی سے بڑی محبت ہوتی ہے، بہن کو بھائی سے بڑا تعلق ہوتا ہے، بہن کو بھائی سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ لکھا ہے کتاب میں، شیر، گیدڑ، لومڑی، تینوں میں صلح ہو گئی، دوستی ہو گئی کہ دیکھو مل جل کر شکار کریں گے، مل جل کر شکار کریں گے، اور جو ہو جائے گا محبت سے تقسیم کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، تینوں نے بات کو پکا کیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ڈن کر دیا جائے، ہاں صاحب ڈن کر دیا جائے، لوگ کر دیا جائے، ہاں صاحب لوگ کر دیا جائے، معاملہ منظور ہے، ہاں منظور ہے۔ تینوں شکار کے لیے نکل گئے۔ اب انہوں نے شکار کیا، ایک ہرن آئی، ایک گائیں آئی اور ایک خرگوش آیا۔ اب شیر صاحب نے عدالت لگائی، پھر مشورہ ہوا، پھر کانفرنس ہوئی، بتاؤ بھائی کیسے تقسیم کیا جائے۔ گیدڑ نے کہا صاحب کمزور سا ہرن میرے لیے، بڑی گائیں آپ کے لیے، خرگوش لومڑی کے لیے۔ شیر نے ایک دھپ مارا، گیدڑ خونم خون ہو گیا، درخت کے نیچے جا کر رونے لگا، درخت کے سائے میں بیٹھ کر جا کر رونے لگا۔ اب آپ نے لومڑی کو بلایا، شیر صاحب نے، راجہ صاحب نے لومڑی کو بلایا، کہا بتائیے کیسے تقسیم کرنی ہے۔ لگے صاحب آپ جنگل کے راجہ ہیں، آپ جنگل کے مالک ہیں، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، کہیں کی تقسیم؟ صبح میں آپ گائیں کھا لیجئے، دوپہر میں جی آپ یہ ہرن کھا لیجئے، اور رات میں آپ لائٹ سا لے لیجئے، یہ خرگوش کھا لیجئے۔ شیر بڑا خوش ہوا، واہ بڑا اچھا تو نے فیصلہ کیا ہے، تو نے یہ سبق کہاں سے لیا ہے؟ کہنے لگی گیدڑ سے سبق لیا، ہمیں سبق کی توفیق نہیں۔ شرابیوں کا کیا انجام ہوتا ہے ہم نے نہیں دیکھا، زانیوں کا انجام نہیں دیکھا، بھکاریوں کا انجام نہیں دیکھا، والدین کے پیٹ کو پاپے کی بھٹی سمجھنے والوں کا، بوڑھے باپ کو اینٹ کا بھٹا سمجھنے والوں کا ہم نے کبھی انجام نہیں دیکھا، بے پردہ عورت کا انجام نہیں دیکھا، والدین کو گالی دینے والوں کا انجام نہیں دیکھا، بینک سے لون لے کر کام چلانے والے، فیکٹریاں لگانے والے، مال بڑھانے والے، کہ ہم نے ان کا انجام نہیں دیکھا۔
کرے ہم سبق لینے والے بن جائیں، جیسے لومڑی نے سبق لیا تھا آج ہم بھی سبق لینے والے بن جائیں۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان قریب آ گیا، ماہ سیام قریب آ گیا، ماہ قرآن قریب آ گیا، شہر غفران قریب آ گیا، ماہ دعا قریب آ گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے اور ماہ رمضان سنت کے موافق، شریعت کے موافق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ بد دعا سے بچیں گے۔ پہلی بد دعا بعودا من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، بعودا یہ حدیث یاد کر لینا، اللہ کرے یاد ہو جائے، بعودا من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، برباد ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ اس پر اللہ کے نبی نے آمین فرمایا۔ دوسری بد دعا بعودا من ذکرت عندہ، بعودا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ قلت آمین، بعودا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ قلت آمین، بعودا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ قلت آمین۔ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آمنہ کے چاند، کالی کملی والے، طٰہٰ یاسین، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، شان بطحا، معراج کے دلہا، کالی کملی والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے، وہ آپ کی ذات اقدس پر، ذات انور پر، ذات اطہر پر یہ فرمایا درود پاک نہ پڑھ سکے، اس پر بھی اللہ کے نبی نے آمین فرمایا۔ میری آپ سے درخواست ہے ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد وعلی ازواج محمد وعلی اولاد محمد وعلی اوقات محمد وعلی احباب محمد وعلی اسناد محمد وعلی اجزاء محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت وتحننت علی سیدنا ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 تسبیح صبح میں، 3 تسبیح شام میں ہمارے بڑے بتاتے ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 1 تسبیح تیسرے کلمے کی، 1 تسبیح استغفار کی اور 1 تسبیح درود پاک کی فجر کی نماز کے بعد، اور 1 تسبیح تیسرے کلمے کی اور 1 تسبیح استغفار کی اور 1 تسبیح درود پاک کی عصر کی نماز کے بعد آپ اہتمام کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود پاک فجر کی نماز کے بعد، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود پاک عصر کی نماز کے بعد آپ پڑھنا شروع کریں، دل کا میل کچیل دور ہو جائے گا، دل کا میل کچیل دور ہو جائے گا۔ نانا جان نے فضائل ذکر میں لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی قبل اذکرنی بعد العصر و بعد الفجر ساعتا اکفک فیما بینہما۔ نانا جان نے فضائل ذکر میں حدیث قدسی نقل فرمائی، نانا جان نے فضائل ذکر میں حدیث قدسی نقل فرمائی۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی یہ ارشاد فرما دے کہ میرے رب نے فرمایا، اور وہ فرمان قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ موجود نہ ہو، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جو اللہ کے نبی جس بات کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں اس کو تو حدیث کہتے ہیں، اور جس بات کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اذکرنی بعد العصر و بعد الفجر ساعہ اکفک فیما بینہما، اذکرنی بعد العصر و بعد الفجر ساعہ اکفک فیما بینہما۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندے فجر بعد اور عصر بعد تھوڑی دیر تو مجھے یاد کر لیا کر، باقی وقتوں میں تجھے یاد رکھوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انار کے دانے سبحان اللہ، انگور کے دانے سبحان اللہ، مٹر کے دانے سبحان اللہ، بھٹا کے دانے سبحان اللہ، چنے کے دانے سبحان اللہ، چاول کے دانے سبحان اللہ، گیہوں کے دانے سبحان اللہ، جو کے دانے سبحان اللہ، مونگ کے دانے سبحان اللہ، مسور کے دانے سبحان اللہ، تسبیح کے
کے دانے سبحان اللہ، تربوز کے دانے سبحان اللہ، خربوز کے دانے سبحان اللہ۔ کبھی کبھار اس طرح بھی پڑھ لیا کرے، اللہ خوش ہوئیں گے۔ کبھی کبھار ایسے بھی پڑھ لیا کرے، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ رمضان قریب آ رہا ہے، ماہ رمضان کی تیاری میں لگے۔ بیٹی کی شادی کی تیاری کا بڑا اہتمام ہے، رمضان کی تیاری کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ جب بچی جوانی کی دہلیز پر پہنچ جاتی ہے، رشتہ ہو جاتا ہے، شادی کی تاریخ رکھی جاتی ہے، سارے گھر والے الرٹ ہو جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں۔ ابا بھی، اماں بھی، بھائیا بھی، ماما بھی، چاچا بھی، تایا بھی، سب الرٹ ہو جاتے ہیں۔ ماما کہتے ہیں بھانجی کی رخصتی قریب آ گئی، مجھ سے جو ہو سکے گا میں کروں گا۔ چاچا کہتے ہیں بھتیجی کی رخصتی قریب آ گئی، مجھ سے جو بنے گا میں کروں گا۔ بھائی کہتا ہے بہن کی رخصتی قریب آ گئی، مجھ سے جو بنے گا میں کروں گا۔ یہی فکریں ہوتی ہیں۔ بیٹی کی شادی کی تیاری کا اتنا اہتمام ہے، اگر اتنا اہتمام موت کی تیاری کا ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے، قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اگر اتنا اہتمام نماز کی تیاری کا ہو جائے تو نظام الہی حرکت میں آ جائے، گمشدہ عزتیں اللہ ہمیں واپس فرما دے۔ اگر اتنا اہتمام ہم رمضان کی تیاری کا کریں، نماز کی تیاری کا کریں، موت کی تیاری کا کریں، تو یقین جانیے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے قبر یہ تو جنت کا باغ بنے گی، یہ جہنم کا گڑھا بنے گی۔ قبر یہ تو جنت کا باغ بنے گی، یہ جہنم کا گڑھا بنے گی۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے خادم حضرت مولانا ابراہیم پانڈور نے اپنے مواعظ میں لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت داؤد تائی، حضرت داؤد تائی، حضرت داؤد تائی کوفی رحمت اللہ علیہ ایک قبرستان گئے، قبر سے آواز آ رہی، علم ازکی، علم اصلی، علم اصف، علم افعل قضا و قضا، علم ازکی، علم اصلی، علم اصف، علم افعل قضا و قضا۔ صاحب قبر فرشتوں سے کہہ رہا ہے میں تو نماز پڑھتا تھا، میں روزے رکھتا تھا، میں زکوٰۃ دیتا تھا، دیگر دین کے کام کاج کرتا تھا، تم مجھے اتنا بھیانک عذاب کیوں دیتے ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں بلا یا عبداللہ ولیکن اذا خلوت اذا بارزتہ بالمعاصی ولم تراقب، بلا یا عبداللہ ولیکن اذا خلوت بارزتہ بالمعاصی ولم تراقب۔ اے اللہ کے بندے، بے شک تو روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، نماز پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، دین کے بہت بڑے بڑے کام کرتا تھا، لیکن تیری تنہائییں بڑی ناپاک تھیں، پردے کے آگے کی پیچھے زندگی کچھ اور تھی، پردے کے پیچھے کی زندگی کچھ اور تھی۔ اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک فرما دے، ہمارے جوانوں کی تنہائیوں کو پاک فرما دے۔ اللہ اس مجمع کو قبول فرما لے، مجمع والوں کو قبول فرما لے، آنے والوں کو قبول فرما لے، لانے والوں کو قبول فرما لے، بلانے والوں کو قبول فرما لے، مدرسے والوں کو قبول فرما لے، اسکول والوں کو قبول فرما لے، کالج والوں کو قبول فرما لے، کروڑوں والوں کو قبول فرما لے، کوڑی والوں کو قبول فرما لے، سہاگنوں کو قبول فرما لے، اللہ بیواؤں کو قبول فرما لے۔ دیکھو آئے ہو تو نیت لے کے جانا، ارادہ لے کے جانا، عزائم لے کے جانا کہ انشاءاللہ ماہ رمضان کی تیاری کروں گا، کریں گے انشاءاللہ۔ تراویح کا خاص اہتمام، تراویح کھڑے ہو کر پڑھنے کا اہتمام۔ ہماری حالت یہ ہے 2 گھنٹے کا بیان کھڑے ہو کے سن لیں گے، 1 گھنٹے کی تراویح بیٹھ کے پڑھیں گے۔ ہر جگہ شیطان کا حصہ، ہر جگہ شیطان کا حصہ، ہر جگہ شیطان کو راحت، ہر جگہ شیطانی کام۔ اللہ معاف فرمائے 2 گھنٹے کا بیان صاحب کھڑے ہو کے سنا، 1 گھنٹے کی تراویح بیٹھ کر پڑھیے۔ اے اللہ رحم فرما دے۔ دیکھو گاڑی چلتی ہے ڈیزل کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے، دیا جلتا ہے تیل کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے، ٹرین چلتی ہے انجن کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے، موبائل چلتا ہے بیٹری کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ تراویح کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، جس کا ایمان بہت ضعیف ہوتا ہے وہ تراویح اکثر بیٹھ کے پڑھتا ہے۔ مریضوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، مریض اس سے مستثنا ہے، مریض اس سے مستثنا ہے، مریض اس سے مستثنا ہے۔ میں تو جوانوں کی بات کر رہا ہوں، صحت مندوں کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھو کھڑا مسجد میں اذان نہیں لاتی، مسجد میں ایمان کی طاقت لاتی ہے۔ روزوں پر رمضان نہیں لاتا، روزوں پر ایمان کی طاقت لاتی ہے۔ فضائل صدقات میں نانا جان نے لکھا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ
تعالیٰ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چرواہے سے فرمایا ارے ہمیں بکری کا کچھ دودھ دے دے۔ وہ کہتا ہے صاحب یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو چرواہا ہوں، میں تو چرواہا ہوں، میں تو چرواہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بطور امتحان کے مجھ سے فرماتے ہیں ارے ایک بکری دے دے، ہم ذبح کریں گے، خود بھی کھائیں گے، تجھے بھی کھلائیں گے۔ ارے اتنے بڑے ریوڑ میں کیا کمی پتہ چلے گی، تیرے مالک کو کیا پتہ چلے گا؟ ارے ہم خود بھی کھائیں گے، ہم تجھے بھی کھلائیں گے۔ نانا جان میں فضائل صدقات میں لکھا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نورانی ایمانی عرفانی چرواہے نے کہا صاحب میرے تو روزہ ہے، صاحب میرے تو روزہ ہے، گاڑی چلتی ہے ڈیزل کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے، دیا جلتا ہے تیل کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے، موبائل چلتا ہے بیٹری کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے، ٹرین چلتی ہے انجن کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے۔ مسجد میں اذان نہیں لاتی، مسجد میں ایمان کی طاقت لاتی ہے۔ روزوں پر رمضان نہیں لاتا، روزوں پر ایمان کی طاقت لاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جاؤ، بغیر موبائل کے 4 مہینے اللہ کو دے دو، اللہ کسی کا رکھے گا نہیں، دنیا میں برکت دے گا، آخرت میں بدلہ دے گا۔ اپنے آپ کو قبول کراؤ، اپنے آپ کو قبول کراؤ، وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا کسے نالی میں رکھنا ہے، کسے کعبے میں رکھنا ہے، وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا کسے نالی میں رکھنا ہے، کسے کعبے میں رکھنا ہے۔ پتھر ہی بن کر جینا ہے تو مسجد کا پتھر بن جاؤ، محراب النبی کا پتھر بن جاؤ، پتھر ہی بن کر جینا ہے کسی اللہ والے کی دہلیز کا پتھر بن جاؤ، پتھر ہی بن کر جینا ہے کسی خانقاہ کا پتھر بن جاؤ۔ خدا را گندی نالی کا پتھر نہ بنو، برائی بری گندی نالی کا پتھر نہ بنو۔ آج اس مجلس میں توبہ کر لینا، اے اللہ اپنی دریائے رحمت سے اب مجھے زندگی کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سچے دل سے اللہ کو پکارنا، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنا، اللہ یقیناً معاف کرے گا۔ اللہ یہ نہیں کہے گا تو گنہگار ہے، تو سیاہکار ہے، تو بدکار ہے، تو زانی ہے، تو فحاش ہے۔ اللہ کی شان سے بعید ہے۔ اللہ یہ باتیں ارشاد فرمائے، دیکھو بچہ رات میں چیخے، رات میں بچہ چیخا، ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ بچے نے کہا مما میں نے ڈراونا خواب دیکھا، میں ڈر گیا۔ ماں نے یہ نہیں کہا تو جانے تیرا کام جانے، تو بے ادب ہے، تو میرا کام نہیں کرتا، تو بے ادب ہے، تو مجھے جواب دیتا ہے، تو بے ادب ہے، تو مجھے گالی دیتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں، میں تیرے پاس ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اگر ایک ماں ایک بچے کی پکار پر ماں کی ممتا جوش میں آ سکتی ہے تو دل کی صدا مالک کو لگائے تو اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئے گی، اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئے گی۔ جس جذبے کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ ماں کو پکارا تھا، اس یقین کے ساتھ اللہ کو پکارو، اللہ ہماری مدد فرمائے گا، ہمیں معاف فرمائے گا، قلب و جگر کو نورانی فرمائے گا، مصفہ بنائے گا، مشفہ بنائے گا، مجلہ بنائے گا۔ جیتے جاگتے رہے انشاءاللہ پھر بھی آئیں گے، جیتے جاگتے رہے انشاءاللہ پھر بھی آئیں گے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا، کوئی بات بھلی لگی ہو تو لکھ لینا، نوٹ کر لینا، یاد کر لینا، عمل کر لینا، 2-4 ساتھیوں کو عامل بنا دینا تاکہ ہم سے بھی اللہ راضی ہو سکے، ہمارے لیے بھی جنت کے دروازے کشادہ ہو سکے، ہمارے لیے بھی جنت کی راہیں ہموار ہو سکے، ہمارے لیے بھی جنت کے فیصلے سنائے جا سکے، تاکہ اللہ پاک ہمیں بھی وی آئی پی راستے سے وی آئی پی کوٹے میں جنت کا داخلہ مقدر فرما دے۔ 3 بددعائیں جبرائیل امین نے دی، میرے نبی نے تینوں پر آمین کہا۔ تیسری بددعا سن لیجئے پھر دعا ہو جائے گی۔ پہلی بددعا بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے۔
دوسری بددعا بعد من ذکرت عند فلم یصلی علیک قلت آمین، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے پیارے نبی کا نام آئے وہ نبی پر درود نہ پڑھے، اس پر بھی نبی نے آمین کہا۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ درود کا اہتمام کریں گے۔ فجر کی اذان سے عشاء کی اذان تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار پڑھا کریں۔ عشاء کی اذان سے بستر پر آنے تک درود پاک پڑھا کریں۔ استغفار کلین کرتا ہے، درود پاک گرین کرتا ہے۔ استغفار کلین کرتا ہے، درود پاک گرین کرتا ہے۔ استغفار پاکی صفائی کا کام کرتا ہے، درود پاک خوشبو اور عطر کا کام کرتا ہے۔ پہلے کلین ہوگا پھر گرین ہوگا، پہلے دھلے گا پاک ہوگا صاف ہوگا، پھر پریس ہوگی کلف ہوگا، پھر اس کے بعد اس پر خوشبو لگے گی عطر لگے گا۔ فجر کی اذان سے عشاء کی اذان تک آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھتے رہا کریں۔ عشاء کی اذان سے رات کو بستر پر آنے تک درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ نفع ہوگا، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ درود کی کثرت نبی کی محبت کا ذریعہ بنے گی، نبی کی محبت نبی کے طریقوں کے زندگی میں آنے کا ذریعہ بنے گی۔ درود کی کثرت نبی کی محبت کا ذریعہ بنے گی، اور یہ فرمایا نبی کی محبت نبی کے طریقوں کے زندگی میں آنے کا ذریعہ بنے گی۔ پہلی بددعا برباد ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ دوسری بددعا برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے پیارے نبی کا نام آئے وہ اس پر درود پاک نہ پڑھے، اس پر بھی میرے نبی نے آمین کہا۔ اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھے، اس پر بھی پیارے نبی نے آمین فرمایا۔ تیسری بددعا بعودا من ادرک ابویہ الکبر، بعودا من ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخلاہ الجنہ قلت آمین۔ اللہ کرے یہ حدیث مجمع کے کچھ افراد کو یاد ہو جائے، اس کو ذہن میں رکھنا، بڑی عجیب حدیث ہے۔ انشاءاللہ اس حدیث کی برکت سے اللہ رمضان میں احتیاط سے چلنے کی توفیق دے گا۔ اللہ کرے حدیث یاد ہو جائے۔ پریشانی کی بات یہ ہے ہمیں تو یاد کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، ہمارا سارا وقت موبائل کی اسکرین پہ گزر جاتا ہے، ہمارا سارا وقت اس میں جنت حوران جنت تلاش کرنے میں گزر جاتا ہے۔ میاں بیوی اللہ معاف کرے تنہائی میں موبائل دیکھتے ہیں صحبت کرتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں صحبت کرتے ہیں۔ آنے والی نسلیں ممبر والی نہیں ہوں گی، محراب والی نہیں ہوں گی، دعا والی نہیں ہوں گی، ذکر والی نہیں ہوں گی، اخلاق والی نہیں ہوں گی، اللہ کی محبت والی نہیں ہوں گی، اللہ کی معرفت والی نہیں ہوں گی۔ میاں نے بیوی نے موبائل میں کچھ گندے برہنہ مناظر دیکھے پھر آپس میں صحبت کی، میاں نے بیوی نے موبائل میں کچھ برائیاں دیکھی پھر آپس میں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوئے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کے کیمرے میں تم میں بھی آ رہا ہوں، آپ بھی آ رہے ہیں۔ گھر والی کے پاس جا کر موبائل نہ چلانا، نہیں تو بچے خراب ہو جائیں گے، آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کا مزاج ہے، کوا میں کوا پیدا ہوگا، بگلوں میں بگلا پیدا ہوگا، گدھوں میں گدھا پیدا ہوگا، گھوڑوں میں گھوڑا پیدا ہوگا، فرمانبرداروں میں فرمانبردار پیدا ہوگا، جو نافرمانوں میں نافرمان پیدا ہوگا۔ جو گدھے گھوڑے کے پیچھے چلے گا وہ استبل میں پہنچے گا، جو زانیوں کے پیچھے چلے گا وہ زنا خانوں میں پہنچے گا، جو جواریوں کے پیچھے چلے گا وہ جوا خانوں میں پہنچے گا، جو چوروں اچکوں کے پیچھے چلے گا وہ پولیس کی ریمانڈ پر پہنچے گا، جو آمنہ کے چاند کالی کمنی والے کے غلاموں کے پیچھے چلے گا وہ جنت البقیع میں پہنچے گا، جنت المعلا میں پہنچے گا، ریاض الجنہ میں پہنچے گا، مینا عرفات کی وادیوں میں پہنچے گا، صفا مروہ کی پہاڑیوں میں پہنچے گا۔ تیسری بددعا بعودا من ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخلاہ الجنہ قلت آمین۔ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے والدین کے بڑھاپے کو پایا یا والدین میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا اور اتنی خدمت نہ کی کہ جنت واجب ہو جائے، اس پر بھی اللہ کے نبی نے آمین فرمایا۔ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے والدین کے بڑھاپے کو پایا، یہ دونوں میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا اور وہ اتنی خدمت نہ کر سکا جس پر جنت واجب ہو جائے، اس پر بھی اللہ کے نبی نے آمین کہا، اس پر بھی اللہ کے نبی نے آمین فرمایا۔ باپ کی خدمت، ماں کی خدمت جنت کے داخلے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ باپ خود جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔
قدموں کی برابر میں نہیں، نیچے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ماں کی، کیا شان ہے ماں کی۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے، نبی نے فرمایا تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے۔ یہ نہیں فرمایا تیری جنت بیت اللہ شریف کی چھت پر ہے، تیری جنت مینا عرفات کی وادیوں میں ہے، تیری جنت صفا مروہ کی پہاڑیوں میں ہے، تیری جنت مطاف و مزدلفہ میں ہے، تیری جنت صفا مروہ میں ہے۔ یہ فرمایا تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں ہے، تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں ہے۔ اور ہمارا سب سے زیادہ برا سلوک، اللہ معاف کرے، ماں کے ساتھ ہے۔ باپ کی تو تھوڑی سن بھی لیتا ہے، ماں کو تو دھکا دے دیتا ہے، ماں کو تو گالی تک دے دیتا ہے۔ اندھیرا سائیں سائیں کرنے لگا، اندھیرا سائیں سائیں کرنے لگا، جس کو سکھایا تھا سلیقہ جینے کا وہ مجھے دائیں بائیں کرنے لگا۔ اندھیرا سائیں سائیں کرنے لگا، اندھیرا سائیں سائیں کرنے لگا، جس کو سکھایا تھا سلیقہ جینے کا وہ مجھے دائیں بائیں کرنے لگا۔ میری پیدائش پر میری ماں رات میں چوری چھپے مجھے کوڑی پر لے جا کر پھینک دیتی تو کتے شاپ میں کھا جاتے، کوئی پوچھنے والا نہ ملتا۔ میری ماں میری پیدائش پر مجھے رات میں چوری چھپے کوڑی پر لے جا کر ڈال دیتی تو کتے چاپ کے کھا جاتے، کوئی پوچھنے والا بھی نہ ملتا۔ لیکن ماں کی محبت، ماں کی ممتا، قربان جائیں، خود گیلے میں سوئی مجھے سوکھے میں سلایا، خود بعد میں سوئی مجھے پہلے سلایا، خود بعد میں نہائی مجھے پہلے نہلایا، خود بعد میں کھایا مجھے پہلے کھلایا۔ میرے بیماری ہونے پر، میرے بیمار ہونے پر میری ماں اپنی بیماری کو بھول گئی، اپنے دواؤں کو بھول گئی، اپنی روٹی کو بھول گئی۔ بچہ بیمار ہو گیا، بچے کو ڈاکٹر کے لے گئے، بچے کو ڈاکٹر صاحب نے آئی سی یو روم میں رکھ دیا۔ باپ رات کا وقت تھا، سو گیا، بھائی سو گیا، بہن سو گئی، ماں آئی سی یو روم کے دروازے پر کھڑی رو رہی، اللہ میرے بچوں کو صحت دے دے، اللہ میرے بچے کو صحت دے دے، اللہ میرے بچے کو صحت دے دے۔ سارا ہسپتال سو رہا ہے اور یہ آئی سی یو روم کے دروازے پر کھڑی بے قرار ہو رہی ہے، بے چین ہو رہی ہے، سسکیاں لگ رہی ہیں، اللہ سے عرض کر رہی ہے مجھے اٹھا لے، میرے بچے کو بچا لے، میرے بچے کو صحت دے دے۔ لکھا ہے کتاب میں، ڈاکٹر صاحب آ گئے، ڈاکٹر صاحب نے اس کو پانی پلایا، اس صاحبہ کو پانی پلایا، اس ماں کو پانی پلایا، کہا پہلے سے امپرومنٹ ہے، پہلے سے فاقہ ہے، پہلے سے بچے میں ایکٹیویٹی بڑھی ہے، گھبرانا مت، سو جا۔ کہتی ہے ڈاکٹر ایک بار مجھے میرا بچہ دکھا دے، مجھے لیلا ایک بار دکھا دے ڈاکٹر، ایک بار دکھا دے ڈاکٹر، ایک بار دکھا دے ڈاکٹر، ڈاکٹر ایک بار دکھا دے مجھے سکون ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے آئی سی یو روم کا دروازہ کھولا، اندر لے کر گیا، بچے کو ماں نے دیکھا، بچے کی کنڈیشن کو دیکھا، یہاں بھی سوئی، یہاں بھی سوئی، یہاں بھی سوئی، یہاں بھی سوئی، یہاں بھی سوئی۔ ماں کا ہارٹ فیل ہو گیا، ماں گر گئی، ماں نے دم توڑ دیا۔ یا ربا نعرو غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئی، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے، اندھا بنا دیا ہے خطیبوں کو نیٹ نے، اندھا بنا دیا ہے اماموں کو نیٹ نے، اندھا بنا دیا ہے حافظوں کو نیٹ نے۔ بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، اپنے خزانوں سے براہ راست لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بد دعا، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے بوڑھے والدین کے بڑھاپے کو پایا ہو، یا دونوں میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا ہو اور اتنی خدمت نہ کی ہو کہ جنت واجب ہو جائے۔ اس پر بھی اللہ کے نبی نے آمین فرمایا۔ ہمارے وہ نوجوان جن کے والدین کا سایہ
باقی ہے قدر کر لے. دیکھو بڑے بڑے اللہ والوں کے ہاتھ چومے ہیں, ایک بار ماں کے ہاتھ چوم کر دے, چوم کر تو دے, اللہ دل کا میل کچھ ہے جو صاف کر دیں گے. رمضان شریف میں ختم کلام اللہ کے موقع پر امام صاحب کے ہاتھ چومے, ہاتھوں کو بوسہ دیا, امام محترم سے پانی پہ پھوک لگائی اور وہ پانی پیا. ایک بار ماں سے پھوک لگا کے پی کر کہتے ہیں اللہ کی رضا نہ ملے تو کہنا, اللہ کی محبت نہ ملے تو کہنا, اللہ کی زیارت کا شوق نہ ملے تو کہنا. ایک بار اپنی اماں جان سے مسافہ ملا کر تو دیکھ, ہاتھوں کو بوسہ لے کر تو دیکھ, اماں جان کے قدموں کو چوم کر تو دیکھ, اماں جان کا دم کیا ہوا پانی پی کر تو دیکھ. تقدیر نہ سنور جائے تو کہنا, دل کی دنیا نہ بدل جائے تو کہنا. اللہ پاک والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو مقام کی تقریروں سے جذبہ پیدا ہو جائے گا, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آنکھیں نم ہو جائیں گی, جسم میں سرد لہریں دوڑ جائیں گی. لیکن ایک آدھ گھنٹے کی تقریر سے دیکھو پورا دین نہیں آتا, زندگی میں پورا دین نہیں آتا. ایک بار بغیر موبائل کے 4 مہینے لگاؤ, لگائیں گے ایک بار 4 مہینے بغیر اسکرین ٹچ کے لگا گیا, اللہ کچھ نہ کچھ ضرور دے گا. دیکھو آپ 4 مہینے اللہ کے راستے میں گئے, ماں یاد کرے گی کہ نہیں؟ ماں چادر میں منہ چھپا کے روئے گی, میرا بچہ یاد آ رہا ہے. کبھی بہن روئے گی, کبھی گھر والے روئے گی, کبھی بچے روئے گی, کبھی بوڑھا باپ مسجد کی سب